اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات صدق اللہ العظیم۔ آیت کے اس حصہ میں بھی اللہ رب العزت نے نجران کے عیسائیوں کے اہم سوال کا جواب دیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ساری باتیں آپ درست فرما رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح سے تعبیر فرمایا اور کلمہ کا لفظ ان کے لیے ذکر فرمایا، تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ الہ ہیں اور یا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے جو آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے اندر آیات کی مختلف اقسام ہیں۔ تو مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ ان آیات میں بعض ایسی ہیں کہ جن کے الفاظ ہمیں معلوم ہے، معنی معلوم نہیں ہے، اور دوسری قسم کے وہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کے مطالب اور ان کا مقصد ہمیں معلوم نہیں ہے، اور تیسری قسم وہ آیات ہیں جن کے معنی بھی ہمیں معلوم ہے اور جن کے مطالب بھی ہمیں معلوم ہے، جن کا مقصد بھی ہمیں معلوم ہے، کہ اللہ رب العزت نے ان کو واضح فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری قسم ہے کہ جن کے معنی اور مطالب کو ہم نے واضح کر دیا ہے، یہی آیات محکمات ہیں، انہی پر عمل کرو۔ جو پہلی اور دوسری قسم ہے کہ جن کے معنی معلوم نہیں ہیں، الفاظ معلوم ہیں، ان پر ایمان رکھو، جیسے میں نے نازل کر دیا اسی طرح اس پر ایمان رکھو، ان کو خریدنے کی کوشش مت کرو۔ اور دوسری وہ قسم ہے کہ جن کے معنی تو معلوم ہے لیکن مقاصد معلوم نہیں ہے، ان پر بھی اتنا ہی اکتفا کرو جتنا ہم نے بتلا دیا ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے کہ جن کو ہم نے مکمل طور پر واضح کر دیا ہے، وہی اصل تمہیں عمل کرنے کے لیے ہم نے وہ آیات اتاری ہیں، انہی پر عمل کرو۔ اب پہلی قسم جیسے حروف مقطعات ہیں، سورہ بقرہ کے شروع میں بھی پڑھا ہم نے، سورہ آل عمران کے شروع میں بھی ہے الف لام میم جیسے، اسی طرح آگے پڑھیں گے الف لام را ہے، قاف ہے، یاسین ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، حامیم ہے، حامیم عین سین قاف ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں جتنا کہا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری وہ قسم کہ جن کے معنی ہمیں معلوم ہے، مقصد کیفیت معلوم نہیں ہے، جیسے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح قرار دیا یا کلمہ قرار دیا، کیا مطلب اور مقصد ہے اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بتلایا اس پر عمل ہو۔ جیسے اللہ رب العزت کے لیے لفظ ید، ہاتھ کا ثبوت ہے قرآن پاک میں، اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنا اور تلاش کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، کیا ضرورت ہے، بس بتلایا ہے، ہمارا ایمان ہے، کیفیت کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پنڈلی کا ثبوت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر فرمایا ساق، پنڈلی کا لفظ۔ اب وہ پنڈلی اللہ رب العزت کے پنڈلی کیا کیفیت ہوگی ہمیں نہیں معلوم، ایمان رکھنا ضروری ہے۔
اور تیسری قسم جس میں بالکل ہر چیز واضح ہے کہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے بندے ہیں اور میرے نبی ہیں، واضح طور پر ذکر کر دیا، اس پر ایمان لاؤ۔ جو مخفی ہیں، جس کے معانی متعلق، ان کو نہ مت کرے دو۔ جب خود وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ وہ میرے نبی ہیں اور میرے بندے ہیں تو ایمان لاؤ، واضح طور پر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ آل عمران میں واضح طور پر فرما دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا ایسے ہی سمجھو جیسے میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں نے بغیر باپ کے، میں قادر ہوں، میں نے کر دی، اور اس پر ایمان رکھو۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پیدائش کے فوراً بعد ان کا مکالمہ جو قرآن پاک میں مذکور ہے، خود اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا، فرمایا قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ مجھے کتاب میرے اللہ دیں گے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ تو یہ جو واضح چیزیں ہیں، جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے، اس کو سمجھو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اور یہی جو ہے وہ مقصود ہیں، انہی آیات پر جو ہے تم عمل کرو، متشابہات کو ڈھونڈنے کی اور اس کے پیچھے چلنے کی اور ان کے مطالب اور مقاصد تلاش کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ والذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے اتارا آپ پر کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس کتاب کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کے مطالب اور مقاصد واضح ہیں، محکم واضح ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہی اصل میں کتاب کا جو ہے وہ مقاصد ہیں، اور کتاب کے جن کے مفہوم واضح ہیں، یہی اصل مقصود کتاب ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری بعض آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی جن کے معنی اور مقاصد وہ معلوم نہیں ہیں، ان کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مطابق اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرمان کا محافظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔